بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشانیاں اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا۔ اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز جو بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو، کاش وہ کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ تفسیر: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ابو جعفر بن جریر لکھتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں جو آپ کی نبوت کی قطعی دلیل ہیں۔ یہ نشانیاں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یعنی یہود کے مخفی علوم، ان کے پوشیدہ اسرار، بنی اسرائیل کے اوائل کے حالات، ان کی کتابوں میں موجود علوم کی خبر جنہیں صرف ان کے علماء اور اخبار ہی جانتے تھے، اور ان کے اوائل و اواخر نے تورات کے احکام میں جو تحریف و تغیر و تبدل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب میں ان تمام امور کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ واضح نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے آپ سے زیادتی نہ کرے اور انصاف سے کام لے، اس کا حسد اور سرکشی اسے ہلاکت کی طرف نہ لے جائے، کیونکہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسی دعوت کی تصدیق کرے، کیونکہ انہوں نے اسے نہ تو کسی بشر سے سیکھا ہے اور نہ کسی آدمی سے حاصل کیا ہے،
ज़हाक इब्न अब्बास से इस आयत की तफसीर में नकल करते हैं, आप हर वक्त उन पर किताब की तलावत फरमाते हैं हालांकि आप उम्मी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब नहीं पढ़ी, फिर उनके पोशीदा मामलात से उन्हें आगाह करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके लिए इबरत और वजाहत है और ये बात उन पर हुज्जत है अगर वो समझें तो। मोहम्मद बिन इसहाक ने अकरमा या सईद बिन जुबैर की रिवायत से इब्ने अब्बास से नकल किया है कि इब्न सौर या कतवीनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं लाए जिसे हम पहचान लें। अल्लाह ने आप पर कोई वाज़ेह निशानी भी नाजिल नहीं फरमाई कि हम उसकी इत्तबा करें। तो उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जिक्र फरमाया जो मिसाक उनसे लिया गया था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अहद उनसे लिया गया था। ये सुनकर मालिक बिन सैफ कहने लगा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई अहद नहीं लिया गया और ना ही हमसे कोई मिसाक लिया गया है। तो उस वक़्त यह आयत करीमा नाजिल हुई, अवाकुल्लमा अहदु अहदन नबाज़हु फरीकुम मिनहुम कौला बल अक्सरुहुम ला युमिनून। हसन बसरी इसके तहत फरमाते हैं, हाँ, ज़मीन में कोई ऐसा अहद नहीं जो उन्होंने किया हो मगर उन्होंने उसे तोड़ दिया। वो आज वादा करते हैं और कल तोड़ देते हैं। सदी का कौल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ईमान नहीं रखते। कतादा का कौल है नब्ज़ा का मायनी तोड़ देना है। इब्न जरीर का कौल है नब्ज़ का लफ्ज़ दरअसल डालने और फेंक देने के लिए है। इसी वजह से लकीत यानी गिरा पड़ा बच्चा को मनबूस कहते हैं। इसी से नबीस है जो खजूर या अंगूर से बनती है जब उन्हें पानी में भिगो दिया जाए। अबू अल अस्वद वली का कौल है। तर्जुमा, मैंने हाथ के एड्रेस की तरफ देखा फिर उसे इस तरह फेंक दिया जिस तरह पुराना जूता उतार फेंका जाता है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने उस कौम की मजम्मत फरमाई क्योंकि उन्होंने उस अहद को तोड़ दिया जिसे मजबूती से पकड़ने और उसका हक अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। इसीलिए उसके पीछे रसूल करीम की तकज़ीब का जिक्र किया जो उनकी तरफ और दीगर तमाम लोगों की तरफ भेजे गए थे, जिनकी तमाम अलामात व सिफ़ात उनकी कुतब में मौजूद हैं और जिनकी इत्तबा और नुसरत का उन्हें हुक्म दिया गया था। उसकी तरफ अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इशारा किया है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सूरह आराफ। ये वो हैं जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी उम्मी है जिसके जिक्र को वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजील में। और यहाँ फरमाया वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, यानी उनमें से एक फरीक ने इस किताब को पसे पुश डाल दिया जो उन पर उतारी गई थी और जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी गई थी। उन्होंने उसे इस तरह छोड़ दिया जैसे वो उसकी तालीमात के बारे में कुछ नहीं जानते और जादू की तालीम की तरफ लपक पड़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरेब करना चाहा और कंगी से झड़ने वाले बालों को नर खजूर के शगुफे के गुलाफ में रख कर जादू किया गया और उसे बेर अरवान में एक पत्थर के नीचे दबा दिया गया। ये सारी कार्रवाई एक बदबख्त शख्स लबैद बिन आसम लअनहुल्लाहु व कब्बाहु ने की थी। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर कर दी और उससे शिफा अता फरमाई। जिस तरह कि ये सारा वाक़या बिल तफसील सहीहीन में उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से मज़कूर है, उसका बयान आगे आएगा। सदी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो तौरात का आपसे मुआज़ना करने और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करने लगे। जब तौरात और कुरान आपस में मुत्तफ़िक हो गए तो तौरात को छोड़कर आसिफ की किताब और हारूत मारूत का जादू ले आए। ये कुरान के मुवाफिक न था। कअन्नहुम ला यालमून। कतादा फरमाते हैं कि ये लोग जानते तो थे लेकिन उन्होंने अपने इल्म को छोड़ दिया और उसे छुपा लिया और उसका इनकार कर दिया। उर्फी ने इब्न अब्बास का कौल अपनी तफसीर में नकल किया है, वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन। जब हज़रत सुलेमान की बादशाहत ख़त्म हो गई तो जिन्नो इंस की कुछ जमातें मुर्तद हो गईं और शहवत परस्ती में पड़ गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत वापस उन्हें अता फरमाई और लोग पहले की तरह तौहीद के कायल हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उस दौरान इंतकाल हो गया तो जिन्नात और इंसानों ने वो किताबें निकाल ली। कहने लगे कि ये अल्लाह की किताब है जो हज़रत सुलेमान पर उतारी गई थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसे हमसे पोशीदा रखा। लोगों ने ये किताब लेकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो उस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह।
اور ان چیزوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جن کی شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ یہ گانے بجانے، کھیل کود کے آلات اور ہر وہ چیز تھی جو ذکر الہی سے دور کر دے۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیکرٹری تھے، وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہر چیز کو لکھتے تھے اور اسے آپ کی کرسی کے نیچے دفن کر دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اسے شیاطین نے نکال لیا اور ہر 2 سطروں کے مابین کفر اور جادو لکھ دیا اور یہ مشہور کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر عمل پیرا تھے، چنانچہ جہلا نے آپ کی طرف کفر کی نسبت کرنا شروع کر دی اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ابن جریر نے سعید بن جبیر کی روایت سے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء یا ازواج مطہرات کے پاس جانا چاہتے تو اپنی انگوٹھی جرادہ کو دے جاتے، یہ آپ کی زوجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی آزمائش کا ارادہ کیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنی انگوٹھی جرادہ کو دے کر گئے۔ شیطان آپ کی شکل میں آیا اور انگوٹھی طلب کی، اسے لے کر پہن لیا۔ تمام شیاطین جن و انس انگوٹھی پہنتے ہی اس کے تابع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے اور انگوٹھی مانگی تو وہ کہنے لگی، تو جھوٹا ہے، تو سلیمان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان ایام کے دوران شیاطین نے کفر و سحر پر مشتمل کتب تالیف کی، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، پھر اسے نکال کر لوگوں کو سناتے اور کہتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کتب کے ساتھ لوگوں پر غالب آیا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے برات کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور آپ کو کافر ٹھہرانے لگے، معاذ اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ پھر ابن جریر عمران بن حرس کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا عراق سے۔ پوچھا کس شہر سے؟ وہ کہنے لگا کوفہ سے۔ فرمایا وہاں کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ یہ بات چیت کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ آنے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ کانپ اٹھے اور فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا باپ نہ ہو؟ اگر ہمیں یہ خیال ہوتا تو ہم آپ کی ازواج سے نکاح نہ کرتے اور میراث تقسیم نہ کرتے۔ میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ شیاطین تھے جو چوری چھپے آسمان کے پاس جا کر کان لگا کر سنتے، ان میں سے کوئی سچی بات لے کر آتا جو اس نے سنی تھی تو اس ایک سچ کے ساتھ 70 جھوٹ ملا دیتا۔ لوگ ان سب باتوں کا یقین کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ آپ نے انہیں کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو شیطان راستے میں کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کیا میں تمہیں اس کے مخفی خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی نظیر نہیں؟ اس کرسی کے نیچے انہوں نے اسے نکال لیا۔ وہ کہنے لگا یہ جادو ہے۔ یہی میراث ان میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ اسی کی بقایا جات ہیں جن کے بارے میں اہل عراق باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حاکم نے مستدرک میں جریر سے یہی نقل کیا ہے۔ صدی آیت واتبعوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں ملک سلیمان سے مراد ان کا عہد حکومت ہے۔ فرماتے ہیں شیاطین آسمان کی طرف چڑھ جاتے، وہاں بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے کہ زمین میں کس کی موت واقع ہوگی یا امور غیبیہ کے بارے میں وغیرہ، پھر کاہنوں کے پاس آ کر انہیں بتا دیتے۔ کاہن وہی باتیں لوگوں کو بتاتے، وہ واقعہ اسی طرح روپذیر ہو جاتا۔ جب کاہنوں کو ان پر یقین آ گیا تو انہوں نے جھوٹ بولا اور کچھ باتیں اپنی طرف سے شامل کر دیں۔ ہر کلمے کے ساتھ 70 کلمے جھوٹ ملا دیا۔ لوگوں نے یہ باتیں کتابوں میں لکھ لیں اور بنو اسرائیل میں بات پھیل گئی کہ جن غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتب صندوق میں رکھ کر تخت کے نیچے دفن کر دی۔ شیاطین میں سے جو بھی اس کے قریب جاتا جل جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد جس شخص نے یہ کہا جن غیب جانتے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا آپ کے حالات جاننے والے علماء بھی نہ رہے، ناقدر شناس لوگ ان کے جانشین بنے، تو شیطان انسانی شکل میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس آیا اور کہا کیا میں تمہیں ایسے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں جسے تم کبھی ختم نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تخت کے نیچے کی جگہ کھودو۔ وہ ان کے ساتھ گیا اور تخت یعنی کرسی کی جگہ کی نشاندہی کی اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے کہا قریب آؤ، وہ کہنے لگا نہیں تم کھودو، میں یہاں موجود ہوں، اگر تمہیں نہ ملے تو میری گردن اڑا دینا۔
انہوں نے کھودا تو یہ کتب مل گئی۔ جب انہوں نے انہیں نکال لیا تو یہ شیطان کہنے لگا، یہ وہ جادو ہے جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات اور انسانوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے یہی کتب محفوظ رکھی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ سے مباحثہ کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ربیع بن ہنس کا قول ہے کہ یہود ایک عرصے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تورات کے امور کی بابت پوچھتے رہے۔ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب قرآنی صورت میں نازل فرما دیتا اور ان پر حجت تمام ہو جاتی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہماری نسبت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جادو کے بارے میں سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تو آیت نازل ہوئی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو۔ شیاطین کتاب کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں جادو، کہانت وغیرہ شامل کر کے اسے حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور کہا، آپ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے یہ جادو نکال لیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے لگے اور کہنے لگے، یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام چھپائے رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے حسد کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ جب وہ واپس پلٹے تو ان کی دلیل ختم ہو چکی تھی۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ شیاطین وہی سنا کرتے، جب وہ کوئی کلمہ سن لیتے تو اس کے ساتھ 200 باتوں کا اضافہ کر دیتے۔ سلیمان کو ان کی کتابیں بھیج دی گئیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو شیاطین نے یہ کتب لے لی اور لوگوں کو یہ جادو سکھایا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ سلیمان علیہ السلام شیاطین کے ہاتھوں سے جادو لے لیا کرتے، اسے اپنے خزانے میں کرسی کے نیچے دفن کر دیتے۔ شیاطین اس کے قریب نہ جا سکتے۔ وہ انسانوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کس علم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام شیاطین اور ہواؤں وغیرہ کو مسخر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، یہ اس کے بیت المال میں کرسی کے نیچے ہے۔ انہوں نے انسانوں کو ابھارا جنہوں نے اسے نکال لیا اور اس پر عمل کیا۔ اہل حجاز کہنے لگے، سلیمان علیہ السلام اس پر عمل پیرا تھے اور یہ تو جادو ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ شیاطین کو جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا تو انہوں نے جادو کی اصناف تحریر کی کہ جو اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے وہ یہ کام کرے۔ اسے ایک کتاب کی شکل دے کر نقش سلیمان کی مہر لگا کر بند کر دیا۔ اس کے عنوان پر لکھا کہ یہ آصف بن برخیہ جو کہ حضرت سلیمان کے دوست تھے کا علمی خزانہ ہے۔ پھر اسے کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ اسے بعد ازاں بنو اسرائیل نے نکالا اور کہنے لگے، باخدا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اسی کے سہارے قائم تھا۔ انہوں نے ہر طرف جادو پھیلا دیا، اسے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ یہود لعنہم اللہ سے زیادہ یہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات سنائیں جو حضرت سلیمان بن داؤد کے بارے میں تھی اور انہوں نے مرسلین میں شمار کیا تو مدینے کے یہودی کہنے لگے، کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ابن داؤد نبی تھے؟ اللہ کی قسم وہ تو صرف ایک جادوگر تھے۔ ابن جریر نے شہر بن خوشب سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سلب ہو گئی، شیاطین آپ کی عدم موجودگی میں جادو لکھتے۔ مثلا جو شخص کسی کے پاس جانا چاہے تو سورج کی طرف منہ کر کے اس طرح کہے، اور جو یہ کام کرنا چاہے سورج کی طرف پیٹھ کر کے اس طرح کے کلمات کہے۔ انہوں نے یہ سب باتیں لکھ کر اس کے سرور پر لکھ دیا کہ یہ علمی خزانہ ہے جسے آصف بن برخیہ نے شہنشاہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا ہے۔ پھر اسے آپ کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ابلیس، اس پر اللہ کی لعنت ہو، لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے لوگو، حضرت سلیمان نبی نہ تھے، وہ تو جادوگر تھے۔ ان کا جادو ان کے گھروں اور اثاثے میں تلاش کرو۔ پھر اسی جگہ کی طرف ان کی رہنمائی کی جہاں یہ مدفون تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم سلیمان تو جادوگر تھے، یہ آپ کا جادو ہے، اسی کے ساتھ ہمیں اپنا غلام اور محکوم بنائے رکھا۔ مومنین کا کہنا تھا، نہیں مگر وہ تو مومن نبی تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان بن داؤد کا ذکر کیا تو یہود کہنے لگے، محمد کی طرف دیکھو، حق کو باطل سے ملا رہے ہیں۔ سلیمان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادو کے زور سے ہوا پر سواری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ ابن جریر نے ابو مجلس سے روایت کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہر چوپائے سے عہد لیا تھا، جب وہ کسی آدمی کے در پہ آزار ہوتے تو انہیں وہ عہد یاد دلایا جاتا
وہ ایک طرف ہٹ جاتے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے بہا اور جادو کا اضافہ کر دیا اور کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر عمل کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ ابن ابی حاتم حسن سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک تہائی شعر، تہائی جادو اور ایک تہائی کہانت کا مطالعہ کرتے تھے۔ پھر یہود نے عہد سلیمانی میں ان شیطانوں کی پیروی کرنا شروع کی۔ جادو اس سے پہلے بھی قرآن میں موجود تھا، لیکن حضرت سلیمان کے عہد میں اس کی اتباع کی گئی۔ یہ تھا اس موضوع پر ائمہ سلف کے اقوال کا خلاصہ۔ اس سے اس واقعے کا خلاصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ صاحب عقل و ذکا کے لیے ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ واللہ الہادی قولا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہود جنہیں کتاب دی گئی تھی، اس نے اپنی کتاب سے روگردانی کرنے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد اس چیز کی اتباع شروع کر دی جسے شیاطین بیان کرتے ہیں اور جو کچھ حضرت سلیمان کے عہد کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ کا صلہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذکر کیا کہ تتلو تکذب کو متضمن ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ اعلیٰ یہاں فی کے معنی میں ہے۔ ابن جریر اور ابن اسحاق سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں تکذب کے معنی کا متضمن ہونا ہی زیادہ احسن اور اولیٰ ہے، واللہ علم۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ جادو حضرت سلیمان بن داؤد کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھا بلا شبہ صحیح ہے، کیونکہ جادوگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو اس کے بعد کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عالم ترى الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، سورہ بقرہ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کا ذکر فرمایا جس میں ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی۔ قوم صالح نے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے قبل تھی، اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، قالوا انما انت من المسخرین، سورہ شعراء، تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے۔ مسخرین آئی المسخورین علی المشہور قولہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ علماء کا اس مقام پر اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ما نافیہ ہے، یعنی وما انزل علی الملکین میں قرطبی کا قول ہے کہ یہ ما نافیہ ہے اور وما کفر سلیمان پر اس کا عطف ہے۔ پھر فرمایا کہ کفر در حقیقت ان شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، کیونکہ یہود کا خیال تھا کہ جادو کی تعلیمات جبرائیل و میکائیل لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہاروت ماروت یہ شیاطین سے بدل ہے، کیونکہ جمع کا اطلاق بعض اوقات تثنیہ پر بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، سورہ نساء، یا ان کے پیروکاروں کو بھی ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہاں شیاطین میں سے ان دونوں کی سرکشی کی وجہ سے بالخصوص ان کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں تقدیر کلام یوں ہوگی، یعلمون الناس السحر، یعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت۔ ہاروت ماروت فرشتے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ پھر قرطبی لکھتے ہیں کہ اس پر آیت کو محمول کرنا زیادہ اولیٰ اور صحیح ترین ہے، اس کے علاوہ کسی اور قول کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ ابن جریر نے اپنی اسناد سے بروایت اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جادو نازل نہیں فرمایا، اور ربی بن انس سے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جادو نازل نہیں فرمایا۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یوں بنے گا، اور پیروی کرنے لگے اس جادو کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر جادو اتارا، لیکن یہ شیاطین ہی تھے جنہوں نے کفر کیا۔ ہاروت ماروت لوگوں کو شہر بابل میں جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس صورت میں ببابل ہاروت و ماروت اگرچہ الفاظ میں مؤخر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کا تعلق ما قبل سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس تقدیر کی وجہ کیا ہے، اسے کہا جائے گا اس کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے عہد میں اس جادو کی پیروی کی جو شیطان ان پر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں پر جادو اتارا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو شہر بابل میں جادو سکھاتے تھے جن کے نام ہاروت ماروت تھے۔ اس صورت میں ملکین کے لفظ سے مراد جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ یہود کے جادوگر
جیسا کہ اوپر بیان ہوا گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی زبان سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پر جادو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھٹلاتے ہوئے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام جادو لے کر نہیں اترے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تہمت شرک سے مبرہ قرار دے دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جادو تو شیاطین کا عمل تھا، وہی بابل میں لوگوں کو سکھاتے تھے، جن کو سکھانے والے دو آدمی تھے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا ماروت تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ابن ابی حاتم نے عطیہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اللہ نے جبریل و میکائیل پر جادو نہیں اتارا۔ ابن ابی حاتم اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابزی اس طرح پڑھتے تھے، وما انزل علی الملکین داؤد و سلیمان، یعنی دو بادشاہوں داؤد اور سلیمان پر جادو نہیں اتارا گیا۔ ابو العالیہ کا قول ہے ان پر جادو نہیں اترا۔ وہ لکھتے ہیں وہ ایمان کی تعلیم دیتے تھے نہ کہ کفر کی، اور جادو کفر ہے وہ بڑی سختی سے اس سے منع کرتے تھے، بروایت ابن ابی حاتم۔ پھر ابن جریر اس قول کی تردید شروع کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما یہاں بمائنی اللذی ہے اور اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر اتارا اور انہیں جادو کی تعلیم دینے کی اجازت دی۔ اس سے بندوں کی آزمائش اور امتحان مقصود تھا۔ اس کے بعد کہ اپنے بندوں کو صاف طور پر یہ بتا دیا کہ انبیاء اس سے منع کرتے رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہاروت و ماروت تو جادو کی تعلیم دینے میں امر الہی کے پابند تھے، انہوں نے تو اللہ کے حکم سے بجاوری کی، لیکن ان کا یہ مسلک بہت غریب ہے، اور اس سے بھی غریب ترین وہ قول ہے کہ ہاروت و ماروت جنوں کے دو قبیلے ہیں، جیسا کہ ابن حزم نے گمان کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد سے ضحاک بن مزاحم کے بارے میں روایت کیا ہے کہ وہ وما انزل علی الملکین فرماتے تھے، وہ اہل بابل کے معالج تھے۔ اس قول کے قائلین نے یہ توجیہ کی ہے کہ انزال یہاں خلق کے معنی میں ہے نہ کہ اخا کے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انزل علی الملکین، اور ایک اور جگہ فرمایا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور پیدا کیے تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے، سورہ زمر، اور فرمایا وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، سورہ حدید، اور ہم نے پیدا کیا ہے لوہے کو، اس میں بڑی قوت ہے، اور فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، سورہ مومن، اور نازل فرماتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر ساتھ ہی اس کی دوا بھی نازل فرمائی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے اللہ نے خیر و شر کو نازل فرمایا۔ قرطبی نے ابن عباس، ابن ابزی اور حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ملکین کو لام کے زیر سے پڑھا ہے۔ ابن ابزی کا قول ہے کہ یہ دونوں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ قرطبی لکھتے ہیں اس صورت میں ما نافیہ ہوگا۔ بعض علماء نے یعلمون الناس السحر پر وقف کیا ہے اور ما نافیہ ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے قاسم بن محمد سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ 2 آدمی تھے جو لوگوں کو وہ سکھاتے تھے جو ان پر اتارا گیا تھا، اور وہ بھی سکھاتے تھے جو ان پر نہیں اتارا گیا۔ تو قاسم کہنے لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ان دونوں میں سے کوئی صورت بھی ہو۔ پھر ایک دوسری سند سے قاسم بن محمد کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ جو صورت بھی تھی میرا اس پر ایمان ہے۔ بہت سے علماء سلف کا قول ہے کہ یہ 2 آسمانی فرشتے تھے جنہیں زمین پر بھیجا گیا۔ اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے جسے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کے راوی امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس صورت میں اس واقعے اور فرشتوں کے معصوم ہونے کے بارے میں دلائل کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ وہ ایسا کریں گے، اس طرح یہ ان کی تخصیص ہے، اس لیے کوئی تعارض باقی نہ رہا، جس طرح اللہ کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ابلیس لعین ایسا کرے گا، اور یہ قول کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ بقرہ وغیرہ آیات جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ہاروت ماروت کا معاملہ ابلیس کی نسبت کمتر ہے۔ قرطبی نے علی ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، کعب احبار صدی کلبی سے یہی نقل کیا ہے۔ مذکورہ بالا موضوع کی تائید میں حدیث مبارک کی سند مرفوع ہونا اور اس پر بحث کا بیان۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرشتوں نے عرض کی اے رب قدوس، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں
तेरी हमद के साथ और पाकी बयान करते हैं तेरे लिए। फरमाया बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा। उन्होंने अर्ज़ की अरब हम बनु आदम की निस्बत तेरे ज़्यादा अतात गुजार हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने में से 2 फरिश्ते मुंतखब करके लाओ जिन्हें हम ज़मीन पर उतारेंगे और देखेंगे कि वो क्या करते हैं। चुनाचा उन्होंने हारूत व मारूत को पेश किया, उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। एक ज़ोहरा नामी हसीन व जमील औरत उनके लिए पैदा की गई। वो उनके पास आई, उन्होंने उससे ख्वाहिश नफ्स पूरा करने की रग़बत ज़ाहिर की। वो कहने लगी बाखुदा ऐसा उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम ये शिर्क आमेज़ कलमात ना कहो। वो कहने लगे अल्लाह की कसम हम खुदा ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। वो चली गई और एक बच्चे को उठाकर ले आई। उन्होंने दोबारा अपनी रग़बत ज़ाहिर की। वो कहने लगे जब तक तुम इस बच्चे को कत्ल नहीं करोगे तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं होगा। वो दोनों कहने लगे बाखुदा हम इसे कभी कत्ल नहीं करेंगे। वो चली गई और शराब का एक प्याला लेकर आई। उन्होंने फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा जाहिर किया तो वो कहने लगी ये उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम ये शराब ना पियो। उन्होंने शराब पी, उन्हें नशा आ गया, उन्होंने उससे ज़ना किया और बच्चे को भी कत्ल कर दिया। जब उन्हें होश आया तो औरत ने उन्हें बताया कि तुमने उन सब गुनाहों का इर्तिकाब कर लिया है जिनसे तुम डरते थे। उन्हें दुनिया और आखिरत के अजाब में इख्तियार दिया गया तो उन्होंने दुनिया के अजाब को पसंद कर लिया। अबू हातिम इब्न हब्बान ने अपनी तफसीर में इसी तरह रिवायत किया है, लेकिन इस संद से ये हदीस गरीब है। इसके सारे रावी सक्का और सहीन के रावियों में से हैं मां सवाए मूसा बिन जुबैर के। ये अंसारी सलमी मदीनी अल खदा उनके मौली हैं। उन्होंने इब्न अब्बास, अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ, नाफे, अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक से रिवायत किया है। फिर उनसे उनके फर्जंद अब्दुस्सलाम, बकर बिन मुज़र, ज़ुहैर बिन मोहम्मद, सईद बिन सलमा, अब्दुल्ला बिन लहिया, उमर बिन हर्ष और याहया बिन अयूब ने रिवायत किया है। अबू दाऊद और इब्न माजा ने उनसे रिवायात ली हैं। इब्न अबी हातिम ने किताब अल जरा व अल तादील में उनका जिक्र किया है और उन पर कोई कदगन नहीं लगाई। ये मस्तूर अल हाल हैं। ये रिवायत सिर्फ उन्होंने ही नाफे मौली इब्न की सन से मरफूअन जिक्र की है। इसके मुताबिक एक और रिवायत से भी हज़रत नाफे से मरवी है, जैसा कि इब्न मरदुया ने अपनी सन से यह तवील हदीस जिक्र की है। अबू जाफ़र बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी सन से हज़रत नाफे से रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हमरा सफ़र में था। जब रात का आखिरी वक्त था मुझे फरमाया ए नाफे देखो क्या ज़ोहरा सितारा तलू हुआ है। मैंने 2 या 3 मरतबा नफ़ी में जवाब दिया। फिर मैंने अर्ज़ की अब वो सितारा तलू हो चुका है। फरमाया उसे ना खुशी हो ना भलाई मिले। मैंने अर्ज़ की कमाल है, ये तो सिर्फ एक सितारा है जो हुक्म इलाही के ताबे है। फरमाया मैंने तुम्हें सिर्फ वही कहा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। या फरमाया मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बेशक फरिश्तों ने अर्ज़ की ए रब्बे ताला बनु आदम के गुनाहों पर ये सब्र क्यों। फरमाया मैंने उन्हें मुब्तला किया है और तुम्हें आफियत दी है। वो कहने लगे अगर हम उनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने में से 2 फरिश्ते मुंतखब कर लो। उन्होंने खूब गौर व फिक्र से हारूत और मारूत को मुंतखब किया। ये दोनों रिवायतें भी गरीब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत काब अखबार से रिवायत किया हो, ना कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसा कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी तफसीर में काब अखबार से रिवायत किया है। लिखते हैं कि फरिश्तों ने बनु आदम के अमाल और गुनाहों का तस्करा किया। उनसे कहा गया कि अपने में से कोई 2 फरिश्तों को मुंतखब कर लो। उन्होंने हारूत मारूत को चुना। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मैं बनु आदम की तरफ रसूल भेजता हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रसूल नहीं। ज़मीन पर चले जाओ और मेरे साथ शरीक न ठहराना, जना मत करना और शराब न पीना। हज़रत काब फरमाते हैं कि जिस दिन उन्हें उतारा गया था उसकी शाम नहीं डली थी कि उन्होंने सब मासी का इर्तिकाब कर लिया जिनसे उन्हें मना किया गया था। इब्न जरीर ने उसे 2 संदों से अब्दुल रज़्ज़ाक़ से रिवायत किया है। इब्न जरीर ने अपनी संद से सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत किया है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को काब अखबार से ये रिवायत बयान करते हुए सुना। रिवायत बयान करने के बाद वो लिखते हैं कि साहब का दोनों असनाद की निस्बत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तक यही रिवायत ज़्यादा सही और काबिल एतमाद है। अपने बाप से रिवायत में सालिम नाफे की निस्बत ज़्यादा मुस्तनिद हैं। बस ये रिवायत इस तरफ घूमती है कि उसे काब अखबार ने इसराइलियात से नकल किया है। वल्लाह आलम। इसकी तफसीर कुछ ज़्यादा लंबी है तो ये अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।